أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عزم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور مدینہ کے تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرات و سامعین، آج دا جمعۃ المبارک دا جو عنوان ہے وہ ایسی ہستی دے ذکر دے نال تعلق رکھتا ہے کہ جڑی ہستی اللہ نو بھی محبوب ہے تے اللہ دے محبوب نو بھی محبوب ہے، اور انہاں دا ذکر جڑا ہے وہ بڑے ہی توجہ دے نال تساں سننا ہے کیونکہ بڑی اس وقت دی ضرورت ہے کہ یہ جڑے اللہ والے نے انہاں دے حوالے نال گفتگو نو سمجھیا جاوے، انہاں دی ذات نو سمجھیا جاوے۔ بڑے دکھ دی ایک گل ہے کہ اہل سنت و جماعت دے او عقائد و نظریات کے جڑے شروع تو چلتے آ رہے نے ہون اس دور دے اندر آ کے کچھ لوگ انہاں عقائد و نظریات نو
چھڈ کے اپنی ایک 1.5 انچ دی مسجد بنان دی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کر کے ساڈے جڑے نوجوان نے وہ بھی اور اسا خود بھی انہاں مسائل دے اتے سانوں کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ اسی اپنے آباء و اجداد کے جنہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان دے کولوں فیض حاصل کیتا، اونا اوہی فیض سانوں ساڑھے تک پہنچا چھڑیا۔ کوشش کریں گے کہ اسی اپنے آباء و اجداد دی جڑی تعلیمات ہے اس تو اساں انحراف نہ کریے، اس تو اسی پلٹیے نہ، اس پٹری تو کتے اسی اترنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تے یقین کر لو دنیا دے اندر بھی کوئی عزت نہیں رہنی تے آخرت دے اندر بھی کوئی عزت باقی نہیں رہنی۔ اس کر کے انہاں گلاں نوں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا دے نال تعلق رکھنے والے افراد بھی بخوبی جانتے ہون گے کہ آج کل مذہبی طبقے دے اندر بھی بہت سارے اختلافات نے، اور اختلافات کوئی زن زر زمین دا اختلاف نہیں ہے کہ جی ساڈا کوئی مال انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ساڈی کوئی زمین تے قبضہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ساڈے جڑے نظریات سن انہاں نظریات نو بدلن دی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس دی وجہ تو اہل سنت و جماعت ایک تے دکھ دا اظہار بھی کر رہے ہیں تے پھر انہاں نظریات نو لوگوں دے سامنے پیش کرن دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اہل سنت و جماعت دے نظریات کی ہیں۔ اس کر کے میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، تسی بھی تھوڑی کوشش کریا کرو، انہاں چیزاں نوں سمجھیا کرو، نیری دنیا ہی نہ رکھو، کچھ نہ کچھ شغف جڑا وہ دین دے نال بھی ٹھیک ہے ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ دین دے نال بھی تہاڈا تعلق ہونا چاہیے۔ جویں دکان تہاڈی ہے نا، گھر تہاڈا ہے تے دکان دے گھر دی بڑی فکر ہے، اسی طرح دین بھی تہاڈا ہے، یہ عقائد و نظریات بھی تہاڈے نے، انہاں تے بھی تہانوں جڑا کہ توجہ دینی چاہیے، انہاں دی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جویں دکان دے گھر دے اوتے اگر اسی توجہ نہ دواں گے نا تے وہ برباد ہو جان گیاں، اسی طرح اگر اساں دین تے اپنے عقائد و نظریات تے اگر توجہ نہ کریں گے تے یقین کر لو دین اور عقائد و نظریات بھی ساڈے جڑے نے تباہ و برباد ہو جان گے۔ ٹھیک ہے، ایک گل نوں سمجھن دی ضرورت ہے۔ اج دا جڑا موضوع ہے وہ ہے ایسا بندہ کہ جڑا اللہ نو بھی محبوب ہے تے اللہ دے محبوب نو بھی محبوب ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار غار، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دا انتخاب، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دا انتخاب، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دا سپہ سالار۔ اگر انہاں دی القابات نو بیان کیتا جاوے تے ٹائم زندگیاں ختم ہو جان، لیکن انہاں دی القابات، انہاں دے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بالتحقیق، اس دور دے اندر انبیاء و رسول تو بعد افضل ترین جڑی شخصیت اور ہستی ہے اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی سمجھ آ گئی؟ آج رولا ایسے غلطی بھی پہ گئے، ایسے غلطی بھی رولا پہ گیا جی افضل ہے نہیں افضل ہونے، پہلا نمبر انہاں دا نہیں پہلا نمبر ہونا دا، یہ تو انشاءاللہ پھر میں تمہیں بیان کرنا۔ لیکن ساڈا کیتا کی ہے، ساڈا نظریہ کی ہے؟ اے نظریہ امام احمد رضا نے نہیں دیتا، اے نظریہ سانو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں دیتا، اے نظریہ سانو ساڈے انہاں بزرگاں نے نہیں دیتا، بلکہ اے نظریہ دے سانو رسول اللہ نے دیتا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو یہ نظریہ دیتا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو افضل جاننا تو وہ میرا ابو بکر ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں جلدی گفتگو کرنی اور میں
زبان بولنی ہے آج آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی. اے میرے ہاتھ جو فتاوی رضویہ شریف ہے، ٹھیک ہے، کچھ میں اتھو بیان کروں گا، لیکن انہوں نے بھی جو بیان کیتا ہے نا خود بیان نہیں کیتا. انہوں نے بھی جڑے تیر ہیں نا، جڑے پھانے نے، جڑے سینے جو کھب جاندے ہیں، اے بھی اعلیٰ حضرت نے خود بیان نہیں کیتے، بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ دے کو بیان کیتے ہیں. گلتی سمجھ آئی تو انشاءاللہ تھوڑے سامنے بیان کروں گا تو تھوڑی روح تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن تساں جا کے بیٹھیں، ٹھیک ہے جی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کر دینے، میں بالکل آنا. پہلے میں تو انہوں آیت دا ترجمہ داس دما کہ وہ آیت دا ترجمہ جڑی میں تھوڑے سامنے بیان کی تھی. اللہ پاک فرماندے قل ان الفضل بید اللہ، فرمائے پیارے محبوب تساں انہاں نوں فرماؤ ان الفضل بید اللہ، قل ان الفضل بید اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ جو فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اے فضل اللہ جدے تے چاہے کر دیندا ہے. سمجھ آ گئی غلطی؟ بس اس غلط ایمان ہے. فضل اللہ دے حق سے، اللہ جس سے چاہے اپنا فضل کر دے. ہون دیکھو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر بیان فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں سارے دے نالو جڑے افضل اور اعلیٰ ہیں انہیں عشرہ مبشرہ، او 10 صحابہ کہ جنہاں دے قطعی جنتی ہون دی خوشخبری اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے اندر سنا چھٹی کہ یہ 10 صحابہ قطعی طور تے جنتی نے، جنتی دے سارے ہی نے، قطعی طور تے جنتی، اور جنہاں دی فضیلت نو بیان کرنا سی دیگر صحابہ دے نالو جنہاں نو ممتاز کرنا سی. حضور نے فرمایا یہ 10 صحابہ نے، انہاں چوں 4 خلفائے راشدین، ٹھیک ہے. فرمایا 10 اے عشرہ مبشرہ نے، خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. یہ 10 وہ خوش نصیب نے کہ جنہیں باری کریمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے جنتی. آگے کی فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی گل کر دینے، کہتے ہیں کہ ان میں خلفائے اربع یہ جڑے 4 ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بولو یہ جڑے 4 ہیں نا، فرماتے ہیں یہ 4 ارکان عصر ملت یعنی ملت اسلامیہ دے عالی شان محل دے یہ 4 ستون نے. یہ 4 ستون نے جنہاں دے اُتے ملت اسلامیہ دا محل کھڑا ہے. یہ 4 ستون نے. پھر آگے کی فرمایا وہ 4 انہار باغ شریعت، گلستان شریعت دیاں ان 4 نہراں دے خصائص فضائل کچھ ایسے رنگ میں واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے ایسے معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہے یہی ہے. حضرت کہتے ہیں کسی ایک دی طرف بھی اگر نظر دوڑا لو تو سی تو انج لگتا ہے جی میں سارا کچھ ہوئی نہیں. غلطی سمجھ آگئی. آگے کی فرماتے ہیں ان 4 باغوں میں سے جس پھول کو میں دیکھتا ہوں، ان 4 باغوں میں سے جس پھول کو میں دیکھتا ہوں تو بہار میرے دل کے دامن کو کھینچتی ہے. یا اللہ سے دس رہے ہیں کہ سنی ہوئے
کہ جیڑا مصطفیٰ دے کسی بھی صحابی دا ذکر کرے اس دا دل باغ باغ ہو جائے. سنی ہوئے ٹھیک ہے, سنی کسی بھی ایک صحابی دے بارے بھی اپنے دل دے اندر غلط جڑا نظریہ اور بغض نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, میں اگلی گل کرنا. پھر کی فرماندے نے چلو تھوڑا جا ذکر کرنے. فرماندے نے علی الخصوص اے ذکر کرنا ہی اعلی حضرت نے سیدنا ابو بکر صدیق دا. لیکن گل دیکھنا کتے شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں انہاں چاراں چوں بالخصوص شمع شبستان ولایت. گج کے بولو سبحان اللہ. شمع شبستان ولایت, بہار چمنستان معرفت, امام الواصلین, سید العارفین, خاتم خلافت نبوت, فاتح سلاسل طریقت, مولا المسلمین. سارے نہیں بول رہے, مولا المسلمین یعنی مسلمانہ دے مولا, مولا المسلمین, امیر المومنین, ابو الائمۃ الطاہرین, اللہ اکبر, قاسم کوثر, قاسم کوثر, اسد اللہ الغالب, اسد اللہ الغالب, مظہر العجائب والغرائب, مطلوب کل طالب, سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. فرما دینے کہ جن کے قبہ کی کلس آسمان کے برابر ہے. یہ مولا علی دا مقام دا سرنے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرما دینے اونا دے مناقب جلیلہ محمد جمیلہ جس کثرت اور شہرت دے نال زبان زد عام ہے کسی دوسرے دے نہیں ہے. یعنی اعلی حضرت نے دس دیتا کہ ایسا مولا کائنات دی عظمت منکر نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. سنیہ دی مسجد دے اندر بیٹھ کے اگر مولا کائنات دے اے فضائل بیان ہون تو پھر سمجھ جانا چاہیے جڑا مولا علی دا دشمن نہیں ہے نا وہ کسی دا بھی دشمن نہیں ہے. سمجھ آگی گل دی. پھر کی فرماندے نے پھر ان تو بعد حضرات شیخین. حضرات شیخین کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق تے سیدنا عمر فاروق. فرماندے نے پھر اس تو بعد حضرات شیخین صاحبین کہ انہاں دیاں صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے شرف زوجیت دے نال مشرف ہوئی ہیں. ابو بکر صدیق دی صاحبزادی بھی رسول اللہ دے عقد نکاح, سیدنا عمر فاروق دی صاحبزادی بھی رسول اللہ دے عقد نکاح ہے. یہ دونوں مصطفیٰ دے سسر. فرماتے نے پھر دیکھو وزیرین, یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ دے وزیر نے. مصطفیٰ نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان تے نے, دو وزیر میرے آسمان تے نے, جبرائیل تے میکائیل. تے فرمایا دو وزیر میرے زمین تے نے, ابو بکر تے عمر. سمجھ آگی گل دی. اللہ اکبر. فرماتے نے دیکھو اے مشیرین بھی نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مجلس شورا دے رکن اعظم شیخین. پھر آگے کی فرماندے نے اے دونوں پہلو با پہلو آج بھی مصطفیٰ کے قرب میں مصروف استراحت ہے. آج بھی گنبد خضرا کے اندر تین مزار نے, مصطفیٰ کریم دا ابو بکر نے تے نال عمر فاروق نے. ایسی میں وضاحت کے نہیں جاواں گا, میں صرف دانو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا پڑھ کے سنا رہے کہ اعلی حضرت نے کی لکھیا. فرما دینے کہ انہاں دی شانہ بھی جدا نے, انہاں دی شانہ بھی جدا نے. اے اگر سارا فتاوی رضویہ پڑھو نا تے لگ پتہ جاندا ہے کہ اعلی حضرت نے کیسی گلاں لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تے پھر کسی دے بارے بھی تو بو نہیں آوے گی, بو نہیں آنی تو کسی بھی بارے. جدھر اعلی حضرت قلم اٹھان گے خوشبوؤں دے حلے ہی آنے.
گل دی سمجھ آ رہی؟ وہ اہل بیت یا اتحاد دا ذکر کرن اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ تے کمال کر چھڑ دیں، جے صحابہ دا ذکر کرن تے کمال کر چھڑ دیں، تے اہل بیت تے صحابہ دا ذکر کر کے اگر کمال کر دندے ہیں نا اعلی حضرت، تے جدو اعلی حضرت رسول اللہ دا ذکر کرن لگن پھر تے اون دی معراج کروا چھڑ دیں اللہ سے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اگے کی فرماندے نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تانوں شارٹ کٹ دسنا چاہنا تے اس گل تے آنا ہے کہ جس گل تے اج رولا پیا ہے اس گل تے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو جی کریمہ علیہ السلام دے یار غار خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی فضیلت آج نا لوگوں نے بڑا رولا پایا لوگوں نے، یہ سوشل میڈیا دے نال جڑے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پتا ہوئے گا، مولوی لڑتے رہتے ہیں آپس میں کیا مولوی آپس پاویں لڑتے نہیں لیکن یہ اپنی زمین دی وجہ تو نہیں لڑتے، ایک دوجے دے پیسے لین دی وجہ تو ایک دوجے کو دھار لیا جو نہیں دینا واپس، یہ مولوی تاں نہیں لڑتے یار، یہ مولوی زد سر زمین دی وجہ تو نہیں لڑتے نہیں یار، یہ مولوی لڑتے نہیں کہ اپنے اونا عقائد و نظریات دی وجہ تو لڑتے نہیں جڑے انہاں دے مسلمہ اور بالکل موجودہ اور جڑے ثابت شدہ عقائد و نظریات نے جڑے انہاں نو اج بدلن دی کوشش کر رہے نے، مولوی اس کر کے لڑتے نے کہ تساں بدلو نا، اپنے پیو دادے دے اے عقائد و نظریات نو چھڈو نا، کی ہو گیا کہ تسی اپنے آپ نو کہندے کہ اسی پیر تانوں تے علی بیدا نہیں پتہ تے تسی کہندے ہو اسی پیر بن گئے، ہاں جی چلو ٹھیک ہے پیر بن گئے ہو، بنے رہو پیر ہی بنے رہو، مولوی بنن دی کوشش نہ کر، سمجھ آ رہی گل دی؟ ہاں پیر ہو تے پیر بن کے رہو، بڑو جڑے تانوں دو چار منتے نے منوائی رکھو، ہاتھ چموائی رکھو تے نذرانے بٹوری رکھو، مولوی بننے دی کوشش نہ کرو جدوں تانوں پتہ ہی نہیں کہ عقائد و نظریات کی نے اہل سنت و جماعت دے، تے تسی کہندے اسی پیر ہونے ہیں ساڈے ہاتھ چومو، تواڈے ہاتھ اساں نہیں چوم سکدے، ہاں اگر تسی ہاتھ دی گل کرتے ہو نا، جڑے لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان دی عزت کرنا جان دے نے، جڑے لوگ رسول اللہ دی اہل بیت ادب و احترام کر دے نے، ہاتھ دے بڑی دور دی گل نہیں، اساں انہاں دی جُتیاں چک کے اپنے سر تے رکھن واسطے تیار، سمجھ آ گئی؟ تے جے تساں اہل سنت و جماعت دی عقائد و نظریات نو بدلن دی کوشش کرو تے پھر اساں ہاتھ تے نہیں چومنے، اساں تہاڈے ہاتھ ضرور توڑنے، سمجھ آ گئی گل دی؟ ہاتھ اے دے نال نہیں توڑنے، مت آکھو جی ڈنڈے مار مار کے، اساں حوالے دے دے کے ہاتھ توڑنے، بولو ہاں حوالے دے کے بھی ہاتھ توڑے جاندے نے، ٹھیک ہے، صرف ڈنڈے مار کے ہاتھ نہیں توڑے جاندے۔ میں کہ جی کی اختلاف ہے؟ کہندے جی علی دا پہلا نمبر، جی علی دا پہلا نمبر کنے دسیا؟ ساڈے امام نے، میں کہ جی کیڑا امام ہے تہاڈا؟ جی ساڈا امام امام وقت، محدث وقت، مفسر وقت، میں کہ نا دے لو جی نصرت فتح علی خان صاحب، میں کہ کی آکھے انہاں نے؟ تسی سنیا نہیں انہاں دی قوالی انہاں کی تمام مس کلندر علی دا پہلا نمبر، پھر تیرا بن ہے، پتہ لگا کہ تو قوالی مولوی ہے، قوالی مولوی، تو یوٹیوبی مولوی ہے، تو گوگلی مولوی ہے، قوالی مولوی ہے، دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، اگر انہوں نے آکھیا دے علی دا پہلا نمبر ہو گیا، مولا کائنات آپ دی عظمت کنی ہے میں دونوں پہلا بیان کر چھڑی، ٹھیک ہے، لیکن آؤ ہاں ذرا مولا کائنات دی کولو نہ پوچھ لئیے کہ پہلا نمبر کدھر ہے، ہاں اچھا پہلے انہوں نے پتر کولو پوچھنا بھی ہے، پہلے انہوں نے پتر کولو پوچھنے، پھر اس بعد مولا کائنات خود دے کولو پوچھنے کہ تہاڈا نظریہ کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پتر محمد بن حنفیہ صاحبزادہ جناب امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا پتر تے سکا پتر، آپ دیکھو لوگ کسی نے پوچھا
کہ اے دسو کہ نہیں آپ ہی کہندے نے جی میں نے اپنے والد ماجد امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد سب آدمیوں سے بہتر کون ہے؟ ایک کون پوچھ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ تے ایک کون نے؟ مولا علی دے پتر آپ پوچھ رہے ہیں اپنی باپ دے کلو مولا کائنات دے کلو او کہ جنہ دے بارے رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انہوں دے کول پوچھ رہے ہیں آپ دے پتر کے دسو رسول اللہ تو بعد سب تو بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر تے یہ بخاری چ نہ ہوئے تے میں مجرم تے ہون میں پڑھ کے سنا رہا ہوں فتاوی رضویہ بولو سبحان اللہ وجہ ڈنڈا یا نہیں وجہ ڈنڈا یا نہیں اچھا حج دے ڈنڈا وجہ نا ہاتھ توڑنا باقی ہے حوالہ دے کے پتر نے پوچھا باپ دے کولو تو باپ نے کی فرمایا ابو بکر افضل نے ابو بکر افضل نے پھر آگے ایک اور روایت فرماندے نے کہ جناب مولا علی کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ انہیں حضرات شیخین کون نے ہونے میں دونوں دسیا ابو بکر تے عمر فاروق کہندے نے کہ آپ دے کول خبر پہنچی کہ انہاں آکھیا کہ حضرات شیخین دے اتے تانوں کچھ لوگ فضیلت دیندے نے کہ مولا علی نہ دونوں دے نال افضل نے مولا علی دی کول جدوں یہ گل پہنچی نا تے آپ نے منبر تے جلوہ گری فرمائی آپ ممبر تے بیٹھے ممبر تے بیٹھ کے آپ نے اللہ کی حمد کی تھی پھر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل بتاتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھتے ہیں بتاتے ہیں اگر میں نے پہلے سنا ہوتا تو میں اس کی سزا دیتا پہلے میں سنیا نہیں سی لیکن یاد رکھنا یہ تو انہوں تنبیہ کر رہے ہیں اگر ہون کسی نے منو آکھیا نا کہ علی ابو بکر تے عمر دے کلو افضل ہے تے میں پورے 80 کوڑے مارنے نے کن پھڑا کے گل نہیں سمجھو مولا علی کی پہ کہندے نے ابو بکر تے عمر دے کلو منو افضل نہیں سمجھنا اگر منو افضل سمجھیا ہے تو میں کی کراں گا 80 کوڑے ماراں گا میرے خیال 80 دے نال دی ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے 80 کوڑے تے کیا کون رہے نے مولا علی جنہ دے نام لے با آج پڑے نا آج سارے دا انکار کری بیٹھے سارے دا بھائی سارے دا انکار میں کہا نا رام نال بیٹھا اگر محبت کر دیو نا مولا علی دے نال تے پھر مولا علی دی گلاں بھی منو مننی چاہیے نا یہ نہیں اگر محبت کر دیو مولا علی دے نال تے پھر مولا علی دی گلاں منو دیکھو حضرت علی کی فرماندے نے منو اس ذات دی قسم جس نے دانے نو پھاڑ کے پودا کڈیا تے جن نے ایک ذرے دے نال انسان نو پیدا کیتا منو اس رب دی قسم اگر رسول اللہ نے منو خلیفہ مقرر کیتا ہوندا تے میں آپ دے فرمان دی خاطر تلوار دے نال جہاد کردا تو جب میں تلوار نہ ملتی تھی میں اپنی چادر دی نال جہاد کرتا کی سمجھے ہو ایک کون پہ کہندے نے مولا علی کہندے نہیں اگر منو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہوندا خلیفہ بلا فصل اپنے بعد خلیفہ بنایا ہوندا تو میں رسول اللہ دے اس کلام دے اتے جہاد کرتا جڑے منو نہ من دے اگر تلوار نہ ملتی تھی میں چادر دی نال وار کرتا لیکن کی فرمایا آگے فرمان دینے کہ دیکھو اگر منو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہوندہ نا
تے میں ابو بکر نو ممبر دی ایک سیڑھی بھی نہیں سی چڑھن دینی، ایک سیڑھی بھی نہیں سی چڑھن دینی. لیکن گل یہ ہے کہ رسول اللہ نے میرے مرتبے تے ابو بکر صدیق دے مرتبے نو خوب سمجھ کے فیصلہ کیتا ہے، خوب سمجھ کے فیصلہ کیتا. تے فیصلہ کی کیتا؟ فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میرے مصلی دے کڑے ہو گئی نا سارے نو نماز پڑھا دے. حضرت علی فرماتے نے اگر رسول اللہ ابو بکر نو دین دے حوالے نال ساڈا پیشوا بنان تے اساں مننے ہاں تے اساں دنیا دے حوالے نال ابو بکر نو اپنا امیر کیوں نہ بنائیے؟ سمجھ آ گئی گل دی؟ آئی سمجھ گل دی؟ ہاں ایڈا وڈا سر نہ لاؤ، چھوٹی جی زبان ہلاؤ. سمجھ آئی گل دی؟ ہاں جی. تے اج جڑا کوئی بک بک کرے نا ہو جی اے رافضیاں دی بولی بولے، پاویں پیر ہے تے پاویں مولوی، اساں انہوں نہیں جانتے. سمجھ آ گئی؟ اساں تے انہوں جاننے ہیں جڑے مولا علی دے فرامین تے عمل کرن والے. اللہ پاک جو کو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے.